وہ زرداری صاحب کا پوچھیں گے بھائی جائیدادیں ان کی پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، تصویریں تب اس کی چھپ گئی ہیں، انہوں نے کبھی تردید بھی نہیں کی. سر مال کا مسئلہ تھا، وہ $60 ملین کا مسئلہ سوئٹزرلینڈ کے بینک تھا، تو اسٹیبلش ہے. اسی طرح نواز شریف کا پوچھیں گے بھائی اسی خبر میں جس میں یہ جہاں سے یہ فضا بننی شروع ہوئی ہے، جو فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے، جو $2 کروڑ کا الزام ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل اس سے پہلے اسے چھاپ چکا ہے. انہوں نے تو اس پہ اتنا زور نہیں دیا، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری تو یہ تھی کہ $2 کروڑ لیے ہیں اور نام لے کے تھا، ان پہ مقدمہ بھی نہیں کیا. تو کیا ساری سیاسی پارٹیوں کو ختم کریں گے؟ اور یہ ابھی تو اس وقت ان کی یلغار ہے نا، ایک دن میں 8 پریس کانفرنسیں کر دیں زیادہ تر نون لیگ کے لوگوں نے، لیڈروں نے اور وزراء نے اور کچھ پیپلز پارٹی والوں نے بھی. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور پراپیگنڈے کے میدان میں بھی پی ٹی آئی ان سے زیادہ متحرک ہے، اور یہ تھکنا شروع ہوں گے، وہ یلغار کرتے رہیں گے. ان کے پاس رضاکار بہت ہیں پراپیگنڈا کرنے کے لیے. ان کے پاس جو جتنے آدمی ہیں یہ پارٹی کے لیڈر ہیں، یا وہ میڈیا سیل ہے جو کل سے بہت متحرک ہے اور جو بھی اختلاف کرتا ہے اس کو گالی گلوچ بہت کر رہے ہیں. نون لیگ والے آج بہت گندی گالیاں دے رہے ہیں. تو وہ اپنا جب یہ یلغار شروع کریں گے تو اس کے اثرات ایک بڑی پارٹی ہے نا، تناسب نہیں ہے کوئی. پھر یہ تحرک زیادہ ہے کیونکہ اس میں نوجوان زیادہ ہیں اور اس میں بیشتر رضاکار ہیں. جس طرح فنڈنگ میں ہے، مطلب جب انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو جتنے چاہیے ہوتے ہیں مل جاتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، وفاقی حکومت اپنا پہلا کارڈ تو کھیلنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی کارروائی کریں گے، نام ECL میں عمران خان سمیت دیگر عہدیداروں کے ڈال دیں گے. کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ مقبولیت کے اس گراف پہ یا اس سطح پر پہنچ کے عمران خان صاحب اس فیصلے کے بعد ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فرار ہونے کا ان کا خطرہ ہے جو نام ECL کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، فرار ہونے کا نہیں خطرہ، وہ جو نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ فرار. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا. کوئی خطرہ نہیں ہے فرار ہونے کا. وہ جانے، وہ تو کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہیں کہ میرا جو ہے وہ میرا نام ECL پہ ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میں تو جانا ہے ہی نہیں. وہ تو مطلب بچوں سے بھی ملنا انہوں نے کم کر دیا، وہ یہاں آتے ہیں تو ملتے ہیں. وہ جب کسی مہم میں ایک obsessional مائنڈ ہے نا، کسی وہ مہم میں شریک ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. ایک ضدی آدمی ہے، آپ اس کو اولو العزم بھی کہہ سکتے ہیں ان کے حامی، اور جو دوسرے آدمی ہو وہ غیر جانبدار یا مخالف و ضدی بھی کہہ سکتا ہے. تو وہ اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور اس سے تو مظلومیت کا تاثر ابھرے گا. صحیح، جب ECL میں ڈالیں گے تو اس سے تو مظلومیت کا، کیا ملک سے باہر نہیں جائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا. ان کے کون سی جائیدادیں ہیں وہاں پہ جس کی دیکھ بھال کرنی ہے، یا کاروبار ہے، کوئی معاشی مفادات تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، باقی سیاست میں یہ دشواریاں تو ہوتی ہیں. صحیح، وہ کوئی فوری ان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. ان کی پارٹی کے کسی اور آدمی کا ہو تو ہو کہ وہ باہر جانا چاہتا ہو، باہر جا کے کیا کرنا ہوتا ہے. ویسے یہ بھی ایک علت ہے اور یہ نفسیاتی دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف فائدہ بھی ہوگا اس کا. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، اس فیصلے کے آنے کے بعد جو سب سے پہلی درخواست نااہلی کی دائر ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے اندر، فرض کر لیتے ہیں کہ چلیے اگر یہ نااہلی والا قاعدہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا باقی جماعتوں کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا یا صرف عمران خان صاحب تک محدود رہے گا؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو سبھی پہ ہوگا نا. وہ تو ایک ماحول بن جائے گا، اور ان کی تو بے قاعدگیاں جو ہیں بہت ہیں. جب میں کچھ کا میں نے اشارہ کیا اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو بہت بے قاعدگیاں ہیں. وہ تو پابندی لگائیں گے تو سبھی پہ لگا دیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دیں. ٹھیک ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا تو فیصلہ ہے، پابندی لگانا ممکن ہے. دیکھیے، پابندی جو ہے نا سپریم کورٹ کی اجازت سے مشروط ہے. حکومت لگانے کو تو لگا سکتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر. اور ANP پہ نہیں لگ سکی تھی، اتنی چھوٹی سی جماعت، مطلب جو PTI سے اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں اس کا. ان کے تو 2-3% ووٹ بھی مشکل سے ہوں گے، اور خاص علاقوں میں ہیں، اور بہت سنگین الزامات ہیں، اور وہ ثابت بھی ہو گئے تھے ان میں سے بعض کہ ان پہ نہیں لگ سکی تو ان پہ کیا لگے گی. اس میں دیکھیے نا، جو بنیادی نقطہ کیا ہے، بنیادی نقطہ ہے فارن فنڈنگ میں ملک سے بے وفائی کا. کیا عمران خان نے ملک سے بے وفائی کیا؟ نواز شریف پہ تو یہ الزام آ سکتا ہے. زرداری صاحب کے بارے میں تو ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے کہتے تھے کہ امریکی منصوبے کا حصہ ہیں، اور کچھ کرائن بھی اس کے ہیں. عدالت میں وہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کرائن تو اس کے ہیں. تو ان پہ نہیں لگ سکتی تو ان پہ کیسے لگ سکتی ہے؟ پھر اس میں یہ جو تاثر پیدا ہوگا کہ خاص پارٹی کو دبانے کی کوشش کی رہا ہے. اول تو ہنگامے شروع ہو جائیں گے، ملک میں مظاہرے ہوں گے، معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہے، حکومت خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، ورنہ عدالت اس کو روک دے گی. اس فیصلے میں بڑے تضادات ہیں.
صحیح ہے، ٹھیک ہے. کچھ وقت کے لیے چلیے ارون صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جی چیلنج کریں گے. فرض کر لیتے ہیں کہ عدالت کوئی ریلیف نہیں دے پاتی، یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے، تو عام انتخابات کی ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو الیکشن میں کیا ہوگا پھر؟ اور نہیں، پابندی نہیں لگ سکتی. فرض کیجئے، چلیے ایک ہائپوتھیسس پہ ویسے گفتگو نہیں ہوتی پالیٹکس میں، لیکن مفروضہ تسلیم کر لیتے ہیں. وہ مطالبہ کر دیتے ہیں، وہ اپنا کہتے ہیں لوگوں سے کہ الیکشن میں مت جاؤ. ووٹروں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ الیکشن میں مت جاؤ. ٹھیک. دیکھیے نا، جو 1977 کے الیکشن تھے جہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا پاکستان کی تاریخ میں، تو جو دھاندلی ہوئی تو اس پہ، حالانکہ بعد میں اس سے بھی زیادہ دھاندلی ہوتی رہی، وہ تو اپنا انہوں نے جو متحدہ محاذ تھا پارٹیوں کا بھٹو کے خلاف، انہوں نے اپیل کی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالے جائیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے نہیں تھے، بعد میں تھے صوبائی اسمبلی کے. اس ووٹ نہ ڈالے جائیں تو سناٹا تھا، کوئی آیا ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے لیے انسینٹو ختم ہو گیا کہ بھائی وہ دوسری طرف سے تو آ ہی نہیں رہے، تو تھوڑے بہت کوئی ان کے لوگ گئے، اتنے تھوڑے کہ وہ انتخاب ایک لطیفہ بن کے رہ گیا. تو وہ جب اپیل کر دیں گے تو بہت سی جگہوں پہ تو ووٹر ہی نہیں نکلیں گے، لیکن وہاں تک نوبت جائے گی نہیں. ٹھیک ہے. ابھی فنڈز کی ہارون صاحب مالیت ہے اصل میں کتنی، در حقیقت کتنی مالیت ہے جو ضبط ہو سکتی ہے؟ 31 کروڑ روپے ہے. دھچکا نہیں ہوگا یہ تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں، وہ تو ابھی سے، یعنی وہ ری ایکشن میں اوورسیز پاکستانی اور تو کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. 31 کروڑ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، خاص طور پہ جب وہ محسوس کریں گے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، اس سے ہو جائے گی، ناکامی ہوگی، توہین ہوگی ہماری. تو یہ ایک بڑی یعنی ایسی قوم ہے، ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے نا جو صدیوں میں بنتا ہے. لوگ بڑے انا پرست ہیں، عزت نفس کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور توہین گوارہ نہیں کرتے. تو 31 کروڑ روپے تو کوئی رقم ہے ہی نہیں. دیکھیے نا، یعنی اس سے بہت زیادہ رقم تو 2013 میں جب ان کے برسر اقتدار آنے کا اتنا امکان نہیں تھا، اب تو امکان ہی انہی کا ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا پیسے. ٹھیک ہے. ابھی جو فیصلہ ارون صاحب الیکشن کمیشن نے دیا اس میں انہوں نے 16 اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا کہ جن کو چھپایا گیا، 13 الگ تھے اور 3 اکاؤنٹ الگ تھے، یعنی ٹوٹل 16. اور یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، شک 17(3) کی. آرٹیکل 17 ہے کیا، یہ بھی ذرا بتائیے. آرٹیکل 17 یہی ہے نا، ایسٹس چھپانا. تو وہ ایسٹس چھپانے کا تو نہیں ہے، وہ تو کاغذات نامزدگی میں ایسٹ ظاہر کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسٹس تو اس میں زیر بحث ہی نہیں ہیں. 17(3) کی کیسے خلاف ورزی ہوگی؟ یہ قابل فہم نہیں ہے. میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے قانون کے بارے میں زیادہ. قانونی چیزوں کے بارے میں میرا مطالعہ محدود ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں ہے اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے. اثاثے تو ظاہر کیے جاتے ہیں اس میں، کاغذات نامزدگی میں، اس میں تو اثاثے زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ اعتراض ہوا تھا ان پہ، اپنا جہانگیر ترین صاحب پہ. اچھا، تو اس میں تو کوئی اثاثے زیر بحث ہی نہیں ہے. اثاثے تو انہوں نے ظاہر کیے ہیں. عمران خان نے جب کہیں ضرورت ہوئی ہے تو اثاثے تو ظاہر کیے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو ان کے ذات کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب ہے ارون صاحب جس فارم 1 کی بار بار بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر، اس میں اور بیان حلفی میں فرق ہوتا ہے. اگر ہے تو فارم 1 کیا ہے پھر؟ نہیں، فارم 1 تو یہ ہے نا، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یہ الفاظ ہیں اس کے. یعنی میری علم کی حد تک جتنا میں جانتا ہوں اس کے مطابق یہ صحیح ہے. حلف اور یہ ہوتا ہے، حلف یہ ہوتا ہے کہ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، solemnly I declare، ٹھیک ہے نا. تو یہ حلف نہیں ہے، یہ مغالطہ. دیکھیے نا، وہ چونکہ فیصلہ آیا، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہر پارٹی کے کچھ لوگ زیادہ خلاف ہیں، کچھ کے حامی ہیں، وہ تو ظاہر ہے یہ تعبیر کریں گے ہی. لیکن فیصلہ آیا، 68 پیجز کا فیصلہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے تھا. فوراً یہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے، تو جیسے اخبار کے بارے میں ایک بار میں نے کہا تھا یہ ایسا مردہ ہے، رات کو دفن کرو سویرے پھر زندہ ہے. تو یہ تو مصیبت کبھی ٹلتی نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹی بٹی کا کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو گاڑ کے فارغ ہوتے ہیں،
وہ چند منٹ میں پھر باہر نکل آتا ہے، پھر ایک نیا موضوع. اور یہ موضوع ایسا تھا، ذرا پیچیدہ بھی تھا، نازک بھی تھا، اس کے بہت سے پہلو. ہم بھی سارا دن یوزلی اتنی مشقت نہیں کرتے، صبح ارلی مارننگ سے لے کے اب تک لگے رہے. اتنی ریاضت نہیں کرنی پڑتی عام طور پہ، کرنی تو پڑتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ سارا وقت اس میں لگے رہے اور نیند بھی نہیں پوری کر سکے. تو وہ اپنا جلدی جو ریئیکشن ہے دینے میں، اس میں بہت سی غلطیاں لوگوں سے ہوئیں، بہت سی غلطیاں ہوئیں. ٹھیک 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 ہے. ہارون صاحب، یہ پورا معاملہ اکبر ایس بابر صاحب نے 2014 کے اندر اٹھایا تھا، جو بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے. اس فیصلے کے بعد ان کا موقف یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. فائنینشیل ٹائم کی سٹوری اگر جھوٹی ہے تو برطانیہ میں یہ لوگ جائیں اور وہاں پر جا کے چیلنج کر دیں. یہ تو خیر وہ بہتر جانتے ہیں، وہ چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن عمران خان کے بغیر پارٹی تو ایسی ہے جیسے سر کے بغیر دھڑ ہو. کوئی سر کے بغیر بھی کوئی دھڑ ہوتا ہے؟ تو وہ تو پارٹی کے میں کوئی 0.01% لوگ بھی نہیں مانیں گے کہ عمران خان کے بغیر ہو. شاید کوئی ایک آدھ لیڈر کسی کی خواہش ہو یا دو کی ہو، لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو ایک مفروضہ ہی ہے. یہ عملاً تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب، اس کا مطالبہ تو موجودہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے. آج خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ساری دنیا کرے. ہاں نہیں، ساری دنیا کرے. جو چیز میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ عملاً ممکن ہی نہیں. ایک چیز ناممکن ہے، تمام لوگ لگ جائیں، ساری دنیا کے لوگ لگ جائیں. اس وقت ساری دنیا چاہتی ہے نا پیٹرول سستا ہو، کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، بحری جہازوں کے کرائے کم ہوں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، حالات کا جبر ہوتا ہے، صحیح، وہ اس جبر کے ساتھ آپ جیتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے جو ساری دنیا کا ہے. مطلب تمام لوگ، کوئی جتنے بھی ان کے حامی ہیں پی ٹی آئی کے مخالف، سارے اکٹھے ہو جائیں، بلکہ باقی دنیا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. نہیں ہو سکتا، ایک کام نہیں ہو سکتا. اسی کو تقدیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، خواجہ آصف صاحب یہ فرما رہے تھے اسمبلی فلور پر، وہ کہہ رہے تھے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی تو نواز شریف جو پارٹی کے سربراہ ہیں، قائد ہیں، ان کو نااہل کر دیا گیا. الیکشن کمیشن کا اتنا سخت فیصلہ آیا تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو نااہل کرنی چاہیے. نہیں، اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے، ڈریگ کر جائے گا، موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. وہاں وہ قانون ہے، متحدہ عرب امارات کا یہ قانون ہے کہ تنخواہ آپ کو لینی پڑتی ہے. مور اوور انہوں نے کوئی 46 کروڑ روپے غالباً، اگر میرا حافظہ ٹھیک ہے، 46 ہیں یا 48 کروڑ انہوں نے لیے تھے بیٹے کی کمپنی سے، اور اس میں سے 10 کروڑ روپے پارٹی کو دیے تھے. تو لین دین تو ہوا تھا نا. پراپیگنڈا اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے. ایک ہے سیاسی پوائنٹس، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، وہ اور چیز ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کے بیان کی عدالت میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا. وہ متحدہ عرب امارات کا قانون ہے اور اس کی آپ کو پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہارون صاحب، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ثابت ہو گیا، یہودی اور اسرائیلی لابی کے ذریعے پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا ان کو. یہ باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، جو نام سامنے آ رہے ہیں. وہ اس ضمن میں تو یہ دیکھیں نا، 2 نام لیے گئے نا، ایک مائیکل اور ایک دوسرا وہ سکھ، چرن سنگھ. 2 نام لیے گئے نا. وہ چرن، عام طور پہ چرن جیت ہوتا ہے، چرن سنگھ ہے. چرنجیت سنگھ ہے. وہ اپنا، اس سے تاثر یہ ہوا کہ سکھوں نے پیسے بھیجے. اور مائیکل جو ہے وہ یہودیوں کا نام بھی ہوتا ہے تو عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے. فرض کر لیا گیا، آپ جب ولنگنیس ٹو بلیو پیدا ہو جاتی ہے نا، آپ کسی چیز میں آپ کی خواہش جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو آپ بلیو کرنے لگتے ہیں، یقین کرنے لگتے ہیں. صحیح. تو وہ دونوں پاکستانی ہیں. چرن سنگھ بھی پاکستانی ہے، مائیکل بھی پاکستانی ہے. چونکہ یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پی ٹی آئی بھی ایک ظاہر ہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. اور وہ پارٹی میں نہ بھی شامل ہوں تو ان کی ہمدردی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ نون لیگ کے بھی ایسے ہمدرد ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہیں غیر مسلم ہمدرد، اور وہ اقلیتی جو ہیں گروپ، وہ بھی ظاہر ہے دلچسپی لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو وہ دونوں پاکستانی ہیں. وہ کوئی ان میں سے کوئی یہودی نہیں ہے اور کوئی غیر پاکستانی ہی نہیں ہے، تو یہودی اور یہ سکھ کا کیا سوال. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن، چونکہ جو بیانیہ تحریک انصاف کا ہے کہ بائسڈ ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ دباؤ کے اندر ہیں، من پسند لوگوں سے ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے اگینسٹ وہ کھڑے ہیں، تو 1.5 سال کے اندر 9 فیصلے تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کیوں کیے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جانبدار ہیں.
ظاہر ہے، اور وہ 8 فیصلے کالعدم قرار دیے عدالتوں نے، منسوخ کر دیے، تو یہ بھی کالعدم ہو جائے گا، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ خود یہ کہہ چکے ہیں